تو جی اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر گلوبل کلائمیٹ چینج امپیکٹ اسلام آباد سے. انہوں نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عارف صاحب, پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے 10 ممالک میں اب شامل ہے. بارشیں اس سال بھی کم ہوئیں. کچھ صورتحال ہم نے بتا دی ہے. کتنی مزید تشویشناک صورتحال ہے, کتنی ڈینجرس نہج پر ہم موجود ہیں اس وقت, ذرا اپڈیٹ کیجیے گا اس والے سے. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے لیا اور اس آگاہی والے دن جو کہ ڈیزرٹیفیکیشن اور ڈراؤٹ کا دن ہے اس کے پرسپیکٹو سے اسٹیٹسٹکس جو آپ نے بتائے ہیں کہ ماضی میں ہم نے جو پچھلے کچھ مہینے گزرے ہیں اس میں ہمیں شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا, جس سے نہ صرف ہماری گندم کی فصل متاثر ہوئی, نہ صرف یہ کہ ہم جو دوسری جو ہماری کراپس ہیں جیسے چارہ جات ہیں, جیسے کاٹن ہیں, ان کے اہداف جو ہیں کلٹیویشن کے وہ پورے نہیں کر سکے. تو یہ جو بارشوں کا کم ہونا, بے وقت ہونا اور ہیٹ ویو کا فریکوینٹ رہنا, دس از اے نیو کلائمیٹ نارمل. بہار کا موسم تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اڑ ہی گیا ہے ہمارے موسموں کے اندر سے. جس طریقے سے ہم نے اپریل میں مئی میں گرمی فیس کی ہے نارمل سے 4 سے 5 ڈگری, بلکہ کسی علاقے میں تو اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچرز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو دس از این الارمنگ سچویشن. ابھی تک ہمارے پانی کے جو ریزروز ہیں وہ دیز آر بلو دا آپٹیمم لیولز دیٹ وی سے. لیکن شنید یہ ہے کہ موسم مانسون جو ہے اس کا آن سیٹ جو ہے وہ کچھ عرصے میں ہونے جا رہا ہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے مانسون کے اندر معمول سے تھوڑی سی زیادہ بارشیں ہوں گی. تو اس لیے امید یہ ہے کہ بہت زیادہ ہمیں قحط سالی کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ تو مانسون کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ظاہر ہے بارشوں پر انحصار ہوتا ہے بہت کچھ, لیکن اب آپ نیچر سے تو فائٹ نہیں کر سکتے. اس کے بیونڈ اور کیا کیا جا سکتا ہے زمین کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے اور قحط سالی خشک سالی سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں, جب پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اس کا کوئی 80% ایریا سیمی ایرڈ ٹو ایرڈ ہے. سیمی ایرڈ ٹو ایرڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سالانہ بارش ہے وہ 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے. مانسون کے اندر آپ کی 80 سے 90% بارش ہوتی ہے, باقی آپ کے 9 سے 10 مہینے بارش جو ہے وہ نہیں ہوتی. ٹیمپریچرز ہائی ہوتے ہیں تو جو سوائل ہے اس سے موئسچر ایواپوریٹ ہو جاتا ہے, سوائل کی فرٹیلٹی لوز ہو جاتی ہے, اس کی ہوٹلی کیپیسٹی نہیں رہتی, تو جس کے نتیجے میں ڈیزرٹیفیکیشن, قحط سالی, خشک سالی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موئسچر کور کو برقرار رکھنے کے لیے سوائل کے اوپر ویجیٹیشن کور رکھیں, سوائل کو خالی نہ چھوڑیں, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فصل لگا کے رکھیں, بے شک کوئی گھاس لگا کے رکھیں یا کوئی چارہ جات لگا کے رکھ لیں. تو جتنی فصل جو ہے وہ کراپ کو, سوائل کو کور کر رہی ہوگی تو اس سے ہم جو ہے وہ اس سے اس قسم کی جو ڈراؤٹ ہے اس سے, ڈیزرٹیفیکیشن, اس سے ہم بچ سکتے ہیں, جس سے آپ کا موئسچر ہوا میں ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیریشن نہیں ہوگی اور سوائل جو ہے اٹ ول ریمین. اچھا, اور عارف صاحب اب ہم کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں مزید فیوچر میں اس طرح کی ڈینجرس نہج پر پہنچنے سے پہلے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم خشک سالی کو اوائڈ کر سکیں؟ دیکھیں, خشک سالی کو تو ہم اوائڈ اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے کہ بارشوں کو ہم آنے کو, میرا مطلب یہ ہے کہ ہم بارش کی فریکوینسی کو تو زیادہ کر دیں, لیکن جو زمین پہ ہم میئرز لے سکتے ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں کہ اس کا ویجیٹیٹو کور بڑھا دیں, جنگلات لگائیں, پھلدار درخت لگائیں, فصلیں لگائیں, اور وہ فصلیں لگائیں جن کا واٹر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اگر یہ کام کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ جنگلات جو ہیں وہ بارش کے برساؤں کا باعث بنتے ہیں, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جنگلات جو ہے وہ زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں, تو یہ جنگلات کی چند بنیادی خوبیاں ہیں. جتنا زیادہ آپ کا ویجیٹیٹو کور ہوگا اتنا زیادہ آپ یہ جو ڈیزرٹیفیکیشن یا قحط سالی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور عارف صاحب, جنگلات لگانے سے پہلے یہ چیز پرائورٹائز کی جانی چاہیے کہ جنگلات جو لگے ہوئے ہیں آلریڈی ان کو نہ کاٹیں.
جی، یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اچھا خاصا ایریا جو ہے وہ ہمارا ہر سال جنگلات کا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. اس کے کٹاؤ کے لیے حکومت کر بھی رہی ہے، لیکن مزید جو ہے وہ ایک وسیع تر مفاد میں اقدامات ہونے چاہیے کہ تاکہ جنگلات کا ایریا جو ہے وہ نہ کٹے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا، ہم تو کافی عرصے سے پچھلے 2-3 سال سے ہم اسی طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایمرجنسی اسٹیپس لینے ہوں گے. کچھ پالیسی ڈیزائن ہوئی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم اپنے ان زمینوں کو، انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں. جب ہم سبزے کی بات کرتے ہیں، درخت لگانے کی اور جنگلات کی بات کرتے ہیں، تو اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان پچھلے 4-5 سال سے حالت آپ یہ کہہ لیں کہ درخت لگانے کی حالت میں ہے. ہم نے 2.29 بلین جو فارسٹس ہیں، جنگلات جو ہیں، درخت جو ہیں وہ لگائے ہیں ان پچھلے 5 سالوں کے اندر انڈر دا اپ اسکیلڈ گرین پاکستان پروگرام. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر رہا. جنگلات کا ایریا ہمارا بڑھ بھی رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو الائڈ نیچرل سسٹمز ہیں، جو آپ کے بایو ڈائیورسٹی کے سسٹمز ہیں، وہ بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن جو پیس آف چینج ان کلائمیٹ چینج ہے، جو چینج ان ٹیمپریچر ہے یا موسمیاتی شدت ہے، اس کا اتنی تیزی کے ساتھ ہم سامنا کر رہے ہیں کہ اس کے لحاظ سے ہماری جو گروتھ ہے اس وقت فارسٹیشن کی، وہ اس کے ساتھ پیس وتھ نہیں کر رہی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو عارف صاحب ہمارے ساتھ